بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ موضوع کی طرف پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، اولاد کے بہت سے حقوق ہیں جن میں سب سے اہم ان کی اچھی اور صالح تربیت کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کے بہترین فرد بن سکیں۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ، مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت یعنی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ سامعین، اولاد والدین کے لیے امانت ہے اور قیامت کے دن وہ اولاد کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ اگر انہوں نے اولاد کی تربیت اسلامی انداز سے کی ہوگی تو وہ والدین کے لیے دنیا و آخرت میں باعث راحت ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ طور آیت نمبر 21 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریاتہم بإیمان الحقن بہم ذریاتہم وما علتنہم من عملہم من شیء کل امر بما کسب رہین۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وابستہ ہے۔ سامعین، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، ایسا علم کہ لوگ اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ اولاد کی تربیت کا ثمر ہے۔ جب ان کی صالح تربیت کی جائے تو وہ والدین کے لیے ان کی زندگی میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ بہت سے والدین اولاد کے حق کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو ضائع کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی۔ وہ اپنی اولاد کے مشاغل اور ان کی سرگرمیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں اور کب گھر واپس آتے ہیں۔ نہ وہ انہیں نیکی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، نہ بری خصلتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت اور اس کو بڑھانے میں سخت حریص ہوتے ہیں کہ ہر اس بات کے لیے مستعد رہتے ہیں جو ان کے مال میں اضافے کا باعث بنے، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مال کو وہ بڑھا رہے ہیں وہ دوسروں کا ہے۔ رہا اولاد کا مسئلہ تو یہ ان کی نظروں میں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی محافظت دنیا و آخرت دونوں لحاظ سے ان کے لیے بہتر اور مفید تھی۔ نیز جیسے والد پر بچے کے خوردنوش اور پوشاک کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی اپنے بچے کے دل کو علم و ایمان کی غذا مہیا کرنا اور تقوی کا لباس پہنانا بھی واجب ہے، اور یہ بات پہلی بات سے کہیں بہتر ہے۔ سامعین، اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان پر دستور کے مطابق خرچ کیا جائے، جس میں اسراف ہو نہ بخل،
کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا باپ کی لازمی ذمہ داری ہے اور اس میں اللہ کی نعمت کا شکر بھی ہے۔ اولاد کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کو ہبہ اور عطیہ دینے میں کسی ایک دوسرے پر فضیلت نہ دے کہ کسی کو کچھ دے دے اور دوسرے کو محروم رکھے، کیونکہ یہ ظلم ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز اس سے خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کے والد بشیر بن سعد نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو نے ہر بیٹے کو ایک ایک غلام ہبہ کیا ہے؟ بشیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس غلام کو واپس لے لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں، تب مجھے گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کا نام جور رکھا، اور جور کے معنی ظلم کے ہیں جو حرام ہے۔ لیکن اگر کسی بیٹے کو ایسی چیز دے جس کی اس کو تو ضرورت ہو لیکن دوسرے بچوں کو ضرورت نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تخصیص یا فضیلت کی بنا پر نہیں بلکہ حاجت کی بنا پر ہے، لہٰذا یہ نفقہ ہی کی صورت ہے، اور جب والد وہ تمام باتیں جو اس پر واجب ہیں پوری کر دے جیسے تربیت اور نفقہ وغیرہ، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اولاد اس سے نیکی کرے اور اس کے حقوق کا خیال رکھے۔